کائنات مقصود و مطلوب کائنات محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں پیارے امتیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اس خالق کائنات نے ہم سب کو اس فانی زندگی کے اندر، جس کا کسی کو علم نہیں ہے کہ کیا پتہ کس وقت ہماری روح نکل جائے، ظاہر ہے کہ ہماری زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ جس انسان نے جو انسان دنیا میں آیا ہے، اس انسان نے ایک نہ ایک دن ضرور دنیا میں چھوڑ کے جانا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہم سب پہ کرم کیا، ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم سب آج پھر اللہ کے حضور کھڑے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنے بارگاہ کے میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 30 سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمیع وقار یہ مہینہ رجب المرجب کا شروع ہے۔ رجب کا یہ مہینہ یہ اسلامی 7واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جن مہینوں کی حرمت اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے، ان میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے، منہا اربعۃ حرم، یعنی 4 جو مہینے ہیں عزت والے، سارے مہینے عزت والے، لیکن خاص ان مہینوں کو ایک نسبت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ رجب کے مہینے کے جس طرح اور بہت بڑے بڑے فضائل ہیں، وہیں پر اگر ہم حدیث کو اٹھا کے دیکھیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ بولیے؟ اللہ کا مہینہ۔ اب دیکھیں نا، سارے مہینے تو اللہ کے ہیں، سارے دن ساری راتیں سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن اس مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے کہ الرجب شہر اللہ، رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا وَالشَّعْبَانَ شَعْرِي، شعبان میرا مہینہ ہے، وَالرَّمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي، فرمایا رمضان میری گنہگار امت کا مہینہ ہے۔ اس لیے جو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے گنہگار ہر روز سحری کے وقت، افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اس لیے کہا کہ رمضان میری گنہگار امت کا مہینہ ہے۔ اور اس لیے مولا بھی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کی امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ کو رمضان نہ عطا فرماتا۔ تو رمضان کا عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو جہنم سے بچا لیا ہے، عذاب سے بچا لیا ہے۔ یہ سارے کرم نوازیاں، یہ ساری عزتیں، یہ ساری شانیں ہمیں حضور علیہ السلام کی وجہ سے ملی ہیں۔ رجب کے اور بڑے فضائل، حضور نے فرمایا جو مطلب رجب کے مہینے کا ایک دن کا روزہ رکھے گا، گویا اس نے پورا سال روزے رکھے، یعنی سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا جس نے رجب کے مہینے کے اندر 7 دن کے روزے رکھے، کتنے دن کے؟ 7 دن کے، فرمایا اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آگے حدیث کے اندر حضور نے فرمایا جس نے رجب کے مہینے کے 8 دن کے روزے رکھے، فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس رجب کے مہینے کے اندر 10 دن کے یا 15 دن کے روزے رکھے، اس کی زندگی کے سارے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو بھی اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے۔
اسی رجب کے حوالے سے میں آج صبح ایک روایت پڑھ رہا تھا فضائل ایام کے اندر کہ رجب کے مہینے کے فضائل کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، آپ کا گزر ہوا ایک پہاڑ سے، کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ کس کا گزر ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ علماء لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ سے نور نکل رہا ہے، نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ متوجہ ہوئے کہ مالک کیا وجہ ہے؟ پہاڑ تو سارے دولے بنائے ہیں، لیکن اس پہاڑ سے یہ جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا سبب کیا ہے، علت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے اس پہاڑ کو حکم دیا، آپ سے کلام کیا، اس نے کہا کہ عیسیٰ یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ میرے اندر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، میرے اندر ایک اللہ کا بزرگ اور ایک اللہ کا نیک بندہ ہے جو میرے اندر رہ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ جب آپ اس سے امتناع ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ بزرگ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ حیران ہونے کی بات نہیں، میں 600 سال سے اس پہاڑ کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کر رہا ہوں، اور فرمایا کہ میں جناب موسیٰ کا امتی ہوں۔ کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ نے فرمایا میں جناب موسیٰ کا امتی ہوں، 600 سال سے پہاڑ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے سوال کرنے والے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں میں نے سوال کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نے یہ دعا کی ہے، اے میرے اللہ مجھے اتنی لمبی عمر عطا کر، کتنی لمبی عمر عطا کر، تاکہ میں نبی آخر الزمان کا زمانہ پاؤں، تاکہ میں نبی آخر الزمان کا زمانہ پاؤں، اور زمانہ پا کر ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی امت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اللہ جناب عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اے میرے اللہ کیا اس روئے زمین پر اس سے بھی بڑا کوئی نیک ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا اے عیسیٰ اگر میرے محمد کا کوئی ایک ادنا سا امتی رجب کے مہینے کا ایک دن کا روزہ رکھے گا، فرمایا وہ روزہ رکھنے والا، ایک دن کا روزہ رکھنے والا یہ جو بزرگ ہے یہ 600 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، فرمایا ایک دن کا روزہ رکھنے والا میرے محمد کو امتی اس سے بھی بڑا بزرگی والا ہوگا۔ فرمایا یہ تو وہ ہے نا جس نے 600 سال اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن فرمایا جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک ادنا سا امتی، حضور علیہ السلام کا ایک ادنا سا امتی، فرمایا رجب کے مہینے کا ایک دن کا روزہ، کتنے دن کا؟ کہاں 600 سال دن اور رات، اور کہاں ایک دن؟ یہ کیا ہے؟ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ڈرتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب میری امتوں کو دیکھ لیں، اگر کوئی گناہ کرتی ماتھے پہ لکھ دیا جاتا، ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا، اللہ 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 کا عذاب نازل ہو جاتا، آسمان سے پتھر برسنے لگ جاتے، ان کی شکلیں بگڑ جاتی۔ لوگوں یاد رکھو اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی نے غار ہرا میں جا کر، غار سور میں جا کر، دن ہو یا رات ہو، ہر وقت اللہ کی
سے جانے لگے تو پھر بھی اپنی امت کے لیے دعائیں، غار ہرا ہو یا غار ثور ہو، ہر مقام پر نبی نے اپنی امت کو نہیں بھولا۔ یہی وجہ ہے آج ہم سے ہزار گناہ ہو رہے ہیں، ہزار قدم قدم پر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن آج ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، آج ہم پہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، یعنی انفرادی طور پہ عذاب نہیں آ رہا، لیکن آج بارش کا نہ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ ہر بندہ دعا کر رہا ہے، نماز استسقا ادا کی جا رہی ہے، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آپ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، کب سالی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بڑی دعائیں کی، لیکن جواب یہی آتے کہ اے موسیٰ تیرے ان غلاموں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال ہو گئے، مختلف روایات کہ جو میرا ناشکرہ ہے، میرا نافرمان ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، اس کی وجہ سے بارش نہ ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا کہ بتاؤ یہ تم میں سے کون ایسے بندے جو 40 سال ہو گئے اللہ تعالیٰ کا وہ بڑا ناشکرہ ہے، نافرمان ہے۔ وہ جو بندہ تھا نا جو 40 سال سے اللہ کا نافرمان، اس نے اپنے دل ہی میں اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر لیا، دل ہی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا، فوراً بارش برسنے لگ گئی۔ ابھی مجمع بیٹھا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام اب کہتے ہیں یا اللہ کون بندہ ہے ایسا، کون ایسا بندہ ہے کہ جو 40 سال ہو گئے تیرا نافرمان ہے؟ تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ہے جناب موسیٰ، جب وہ میرا ناشکرہ تھا، جب میرا نافرمان تھا، میں نے اس وقت اس کے عیبوں سے پردہ نہیں اٹھایا، اب تو وہ میرا بندہ بن گیا ہے، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بیان کروں؟ یہ رب کتنا کریم ہے، 40 سال ہو گئے، فرمایا وہ میرا ناشکرہ ہے، گناہگار ہے، نافرمان ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں سے پردہ نہیں اٹھایا، پھر بھی اللہ تعالیٰ پردے ڈال رہا ہے۔ سمجھ جو کرو رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے کہ ہمارے ہزار گناہ اس کے سامنے، لیکن پھر بھی میرے خالق مالک ہم سب کے گناہوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں۔ سمجھ جو کہا یہ ساتھ ساتھ چندہ ہو رہا ہے، الحمدللہ العظیم کے کچھ دنوں کے بعد مستر کا کام دوبارہ سے شروع ہونے والا ہے، وہ دیوار کا کام، ٹائل کا، بڑھ چڑھ کر آپ کا تعاون کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ظاہر بات ہے انسان کہ آخرت کا یہی خزانہ ہے، جب تک یہ مسجد قائم رہے گی لوگ یہاں کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ آپ نے سنا ہے نا خلیفہ ہارون رشید آپ نے عالی شان مسجد بنائی، عالی شان مسجد، لیکن جب رات کو سوئے کہتے کہ جنت میں اس کا ایک محل ہے، اس کے محل کے سامنے ایک اور عالی شان محل، اس نے کہا یا اللہ یہ میرا جو محل ہے یہ تو اس لیے ہے میں نے تیرا گھر بنایا، تو اللہ کا وعدہ ہے جو میرا گھر دنیا میں بنائے گا میں جنت میں اس کا گھر بناؤں گا۔ فرمایا یہ جو دوسرا محل ہے یہ کس کا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ محل ایک بوڑھی عورت کا ہے، جس نے رات کے اندھیرے میں اس مسجد کے اندر ایک اینٹ لگائی، ایک بلاک لگایا، ایک پتھر لگایا۔ آپ نے کہا یا اللہ کتنا کریم ہے، میں نے ساری مسجد بنائی، میرا بھی وہی مال، جس عورت نے ایک اینٹ لگائی اس کا بھی وہی مال۔ جب آپ جاگے صبح ہوئی تو آپ نے اعلان کیا اس مسجد کو گرا دیا جائے اور جتنے بھی لوگ ہیں سب سے آپ نے کہا ہر بندہ اپنا اپنا حصہ شامل کیا، جس کے پاس 1 روپیہ ہے، 10 روپیہ ہے، 1000 ہے، لاکھ ہے، جو بھی ہے اپنا اپنا حصہ شامل کریں تاکہ سب کا جنت میں اللہ تعالیٰ محل بنا۔ اس لیے یہ نہ دیکھا کرے جس کے بعد جو توفیق ہے، کسی کے بعد 1 روپے کی ہے تو 1 روپیہ دے، 10 کی ہے تو 10 دے، 1000 کی ہے تو 1000 دے، کہ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ظاہر بات ہے انسان کی زندگی انتہائی مختصر ہے، ہر بندے دنیا سے چلا جانا ہے، بڑے بڑے اللہ کے انبیاء
صحابہ والے بیت آج دیکھ لیتے تھے ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم سب نے بھی اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اگر ہم نے اللہ کی راہ میں جو مال دیا ہوگا نا، جب ہم قبر میں جائیں گے تو پھر ہمیں اس کا ثواب وہاں بھی پہنچے، پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ جو ہم اللہ کی راہ میں پیسے لٹاتے رہے ہیں، مال لٹاتے رہے ہیں، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب انسان قبر میں جاتے ہیں نا، قبر میں جب انسان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، ظاہر انسان تو سب کچھ بھول گیا ہوتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں بندہ سوال کرتا ہے، اے میرے مالک میں تو دنیا چھوڑ کے آ گیا، اب کیا وجہ ہے؟ نہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ باقی اعمال، میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ایک جواب آتا ہے، بے شک تو دنیا چھوڑ کے آ گیا، لیکن تو نے کچھ اچھے اعمال ایسے کیے ہیں، یا نیک اولاد چھوڑ کے آیا ہے، یا کوئی صدقہ جاریہ کر کے آیا ہے، یا علم نافع چھوڑ کے آیا ہے۔ آج تیرے بیٹے نے تیری جو تو نے دین چھوڑا تھا، علم نافع، آج اس کی وجہ سے آج تیرے درجات کو اللہ نے بلند فرما دیا۔ ظاہر ہم سب بھول جائیں گے، اس لیے جہاں کی مسجد بن رہی ہو اپنے علاقے میں، جہاں کہیں یہاں بھی انشاءاللہ کام شروع ہونے والا ہے، یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے میں نے بھی یہ مسجد بنی، اب بھی آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ آگے یہ مسجد بنے گی۔ دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح میں نے کہا رجب کا یہ مہینہ شروع ہے، آگے شعبان، آگے رمضان، اس مہینے کے اندر روزے کا بڑا فائدہ ہے۔ اگر ہو سکے نا کوشش کریں کم از کم 1-2 روزے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اگر آپ رکھیں اچھا عمل ہے۔ ایک نفلی روزے یہ آپ پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایک نفلی روزے اگر رکھنا چاہیں کتنا بڑا ثواب ہے، ایک روزہ رکھیں گے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ اس لیے اگر ہو سکے تو ضرور اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے۔ وہ توفیق